جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ یہ میری 10ویں دفعہ ہے کہ میں اڈیالہ جیل آ رہا ہوں، اور ایک صوبے کا وزیراعلیٰ جو 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر جناب عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہے، اور کورٹ کے آرڈرز ہونے کے باوجود مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اور کمزرفی کی یہ حالت ہے کہ ایک صوبے کے وزیراعلیٰ کو تو ملنے ویسے بھی نہیں دیا جاتا۔ آج آپ لوگوں نے یہ بیریئر دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ میں کسی دوسرے ملک کا وزیراعلیٰ ہوں کیا؟ میں پاکستانی نہیں ہوں، میں پاکستانیوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا۔ آپ لوگوں نے یہ جو بیریئر آج لگائی ہوئی ہے، تو آپ لوگ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ آپ جو ہے نفرتیں بڑھا رہے ہیں، آپ لوگ نفرتیں بڑھا رہے ہیں، آپ لوگ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ جو امتیازی سلوک جاری تھا وہ ایسے ہی جاری رہے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، جو پرسوں ہوا عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ، ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ، اس میں ہمارے ایک MNA شاہد خٹک صاحب کی ٹانگ بھی فریکچر ہو چکی ہے۔ وہاں پر ہمارے صوبائی وزراء مینا خان بھائی اور باقی دوست بھی موجود تھے، ہمارے باقی پارلیمنٹیرین بھی موجود تھے۔ جو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی، وہ غیر سیاسی ہیں، وہ سیاست میں جو ہے نہ انٹرفیئر کر رہی ہیں، نہ انہوں نے اس سے پہلے سیاست میں کبھی حصہ لیا ہے، اور ان پر ان ٹھنڈی راتوں میں، سردی کے اس موسم میں واٹر کینن کا استعمال یہ غیر انسانی ہے۔ اور جو ہمیشہ سے عورت کارڈ کھیلتے آئے ہیں، تو اس جعلی وزیراعلیٰ کی یہاں پنجاب میں حکومت ہے، اور اس کی سرپرستی میں عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے۔ تو میں تمام ہمارے جو ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں، ہمارے جو صحافی برادری ہے، جو ہمیشہ عورت کارڈ کے پیچھے جو ہیں کچھ لوگوں کو چھپاتے تھے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عمران خان صاحب کی بہنیں وہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی، جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے، جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو جو ہے غیر انسانی طریقے سے جیل کے اندر رکھا گیا ہے؟ ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب وہ ناحق قید ہیں، وہ جو ہیں اس پر پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، نہ ان کے کیسز لگائے جا رہے ہیں، ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے غیر انسانی سلوک جیل میں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے یہ لکھا بھی جا رہا ہے اور یہ یاد بھی رکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اگر فرض کریں کوئی، یہ لوگ تو کرپٹ بھی ہیں، ان پر جو ہے یہ سرٹیفائیڈ جو ہیں چور ہیں، تو ان کے کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں۔ جب ہماری باری آئے گی، کیونکہ انہوں نے تو حیات اقتدار میں نہیں رہنا، جب ہماری باری آئے گی تو پھر جو ہے کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا، اور نہ ہی یہ جواز ہوگا کہ فلانا یہ ہے اور فلانا وہ ہے۔ تو انشاءاللہ پھر جو ہے اس کا حساب کتاب رکھا جائے گا۔ 1947 سے لے کر 9 اپریل 2022 تک یہ ہمیشہ سے ایک ہی نسخہ بار بار آزماتے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس وقت کے جو سیاسی لیڈر تھے وہ جعلی لیڈر تھے، ان کے جو سیاسی کارکن تھے وہ ابن الوقت چڑھتے سورج کے پجاری تھے۔ 9 اپریل 2022 سے ان کو جو ہے ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو عمران خان صاحب سے عشق کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے آؤٹ آف کورس آئے ہیں، اور عشق جو ہے وہ نہ دبتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ ہمیشہ بڑھتا ہے۔ اور ان کا جتنا ظلم ہم پر ہوگا اور پاکستانی قوم پر ہوگا، پاکستان کی تحریک انصاف کے ورکرز پر ہوگا، تو انشاءاللہ یہ بڑھتا جائے گا، یہ نہ ڈرے گا، نہ دبے گا، نہ گڑے گا انشاءاللہ۔ یہ صاحب اختیار جو بھی ہے، اگر سیاسی پارٹیوں میں کوئی کہتا ہے کہ ہماری چلتی ہے اور ہم جو ہیں صاحب اختیار ہیں اور ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ۔ آلریڈی جو ہے قوم فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس نے عمران خان کے ساتھ چلنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم پاکستان کی عوام ہیں۔ ہم نے ہمیشہ جو ہے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے۔ ہم اگر حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ہم جو ہیں آئین اور قانون کی بالادستی چاہ رہے ہیں، ہم آزاد عدلیہ کی بحالی چاہ رہے ہیں، ہم آزاد میڈیا کی بحالی چاہ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم روڈ کے اس پار بیٹھے یا روڈ کے اس پار بیٹھے، 4 بجے تک بیٹھے یا صبح 8 بجے تک، یہ کون ہوتا ہے ہمیں یہ کہنے والے کہ تم نے اس وقت تک بیٹھنا ہے، اس وقت تک نہیں بیٹھنا؟ ہمارا ملک ہے، ہم جب چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے اور اپنے جو ہمارے لوگ ان سے ملتے ہیں ان کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے مذاکرات کا اختیار بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مشران کو دیا ہے، جس میں علامہ ناصر صاحب اور ہمارے محمود اچکزئی صاحب، اور احتجاج کا حق بھی ان کو دیا ہے۔ بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف
میں نے کل ان سے میٹنگ کی ہے اور میں نے جو ہے ان کے ہر فیصلے کو سپورٹ کرنے کی دہانی کرائی ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہماری تمام لیڈرشپ اور ہمارے تمام کارکن ان کے ہر فیصلے کا خیر مقدم کریں گے۔ فیض حمید صاحب جو ہیں ایک ادارے کا ملازم تھا، اگر اس ادارے میں جو ہے ان کو کسی بات پر سزا دی گئی ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اور جب سیاسی معاملے پر بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم بھرپور جواب دیں گے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب کہ آپ جو ہیں وہ تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتا تھا کہ جو سپورٹ جو ہے آج کی حکومت کو مل رہی ہے تو اگر اس کا 30% بھی مجھے ملے تو میں پاکستان کو جو ہے یورپ بنا لوں گا۔ تو شہباز شریف صاحب کو آپ سمجھنا چاہیے کہ وہ 30% سپورٹ نہیں، وہ آپ کے لیے پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے گالی بھی دے رہے ہیں، وہ آپ کے لیے گولی بھی چلا رہے ہیں، مطلب اس سے زیادہ سپورٹ کیا ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے پاکستان کا یہ حال ہے کہ یہاں کے نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہاں کا انویسٹر جس نے یہاں فیکٹری لگائی ہوئی ہے وہ یہاں فیکٹریاں بند کر کے پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ہمارا جی ڈی پی گروتھ دیکھے، ہمارا فورن انویسٹمنٹ دیکھے، ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے، ہمارے فورن ریزروز دیکھے اور ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ان میں جو ہے تفریق دیکھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی گواہی ہے کہ 3.5 سال سے جو یہ تجربہ کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے اور میں یہ حالات بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو آج کی پوزیشن ہے ہماری اکانومی کی، اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میرے خیال میں ان کو جو ہے پھر قرض کی ادائیگی کے لیے بھی رقم جو ہے ان کے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ایک بندہ یا کوئی ملک اپنے 5300 ارب روپے کی کرپشن پر چپ ہوتا ہے، اس پر سوال نہیں کرتا، اس کی جو ہے جانچ پڑتال نہیں کرتا، تو میرے خیال میں پاکستان کو یہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سوال لے لیں، آپ 10 ٹائم آ چکے ہیں، آج 10ویں مرتبہ، دوسری تیسری چوتھی پانچویں 10ویں، اب 11ویں ہوگی یا اسٹریٹجی کو چینج کریں گے ملاقات؟ اور ایک اور سوال لے لیجیے، ایک اور سوال لے لیجیے، یہ بتائیے کہ کیا جو عمران خان صاحب ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بغض میں زرداری اور نواز شریف سے ہاتھ ملانے پر راضی ہو گئے ہیں؟ یہ بتائیے۔ دیکھیں جی، ہم کسی کے ساتھ نہ بغض کرتے ہیں اور نہ انا پرستی کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر اس لیے ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان میں اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے کہ کسی بغض میں کسی کے ساتھ بیٹھنا۔ ہاں، پاکستان کے مفاد میں جو ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ عمران خان صاحب وہ کریں گے اور عمران خان صاحب کی پارٹی بھی وہ کرے گی انشاءاللہ۔ تفریدی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کہتے ہیں کہ پانی کی بہنیں غیر سیاسی ہیں، سیاست میں حصہ نہیں لیتی، تو پھر ان کی ملاقات کو سیاسی بنانے کی اجازت کون دیتے ہیں؟ دیکھیں وہ سیاسی نہیں ہوتی، وہ جو عمران خان صاحب اندر بات کرتے ہیں وہ باہر لا کر قوم کے سامنے رکھتے ہیں، اور میرے خیال میں یہاں پر جو ہے آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ یہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے، تو اس پر قدغن لگانا آئین کی خلاف ورزی ہے، تو جو یہ قدغن لگا رہے ہیں آپ ان سے سوال کریں کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پنجاب میں آپ سے کہا گیا کہ جو وزیر کے پی کے زیادہ تر ٹائم اڈیالہ میں اسپینڈ کرتے ہیں، تو اس والے سے کیا کوئی چیلنج دیں گے آپ صوبے کی ترقی؟ دیکھیں جی، میں اڈیالہ میں ایک دن آتا ہوں اور اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے آتا ہوں، جو میرا جمہوری حق ہے۔ میں ملک سے باہر 10 دن کے لیے نہیں جاتا، میں پاکستان ایئر فورس میں تو ویسے بھی نہیں جا سکتا، میرا پاسپورٹ بھی انہوں نے اسٹاف لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اپنی گورننس پر توجہ دے، کیونکہ جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں چاہے وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، اس میں یہ کرپشن پر بھی ٹاپ پہ ہے یا گورننس میں جو ہے ان کا انتہائی لو لیول ہے، تو یہ اپنے گورننس پر توجہ دیں۔ میں جانوں، میرا صوبہ جانے، میری عوام۔